جلتھلیے ایمفیبینس دیکھیں گے یہاں پر. جلتھلیے کسے کہتے ہیں؟ جو دوہری طرز زندگی یعنی خشکی اور میٹھے پانی میں زندگی بسر کرتے ہیں انہیں جلتھلیے کہا جاتا ہے. یہ جلتھلیے جو ہوتے ہیں یہ کاربینی فیرس زمانہ جو ہے ان کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ پورے عروج پر تھے. جلتھلیے مکمل طور پر زمینی زندگی اختیار نہیں کر سکے کیونکہ تولید اور نمو دونوں کے لیے ان کو پانی کا رخ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جلتھلیوں کے جو انڈے ہوتے ہیں اگر زمین پر دیے جائیں تو جلد خشک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پر سخت زمین سے مطابقت کے لیے مناسب خول نہیں ہوتا ہے. اس لیے تولید اور نمو دونوں کے لیے ان کو پانی کا رخ کرنا پڑتا ہے. جلتھلیوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی جماعت ہے بے دمیاں اینورنس جسے کہیں گے جس کی مثال ہے مینڈک. دوسرا ہے دمدار یوروڈلس جن میں دم موجود ہوتی ہے اس کی مثال ہے نیوٹس اور سیلمینڈرز. تیسرا ہے بے پایا جسے اپوڈنس کہا جاتا ہے اس کی مثال ہے یہاں پر کیسیلینز. جلتھلیوں کا جسم جو ہوتا ہے سر اور دھڑ میں منقسم ہوتا ہے. دم موجود یا غیر موجود ہوتی ہے. ان کی جلد جو ہوتی ہے ملائم غیر چھلکے دار ہوتی ہے سوائے اپوڈا میں بے پایا میں کہ اس کے کچھ افراد میں چھلکے موجود ہوتے ہیں بے پایا کے ورنہ ان میں چھلکے موجود نہیں ہوتے ہیں. جلد مرطوب ہوتی ہے اور یہاں پر مخاطی خطوط موجود ہوتے ہیں. جسم جو ہوتا ہے جلتھلیوں کا مساوی یا غیر مساوی جسامت کی 5 انگشت جوارے پر مشتمل ہوتا ہے. ان جلتھلیوں میں باراوری اندرونی یا بیرونی ہوتی ہے. صنفیں علیحدہ ہوتی ہیں. جلتھلیوں میں جو کھوپڑی ہوتی ہے یہ پستانیوں کی طرح 2 منکبی یا 2 کیلی ہوتی ہے. ان میں بے دمیاں جو جماعت ہیں ان میں فقرے جو ہوتے ہیں یہ عموماً اول المخر ہوتے ہیں. اول المخر یعنی جن میں جو مرکزینہ ہوتا ہے اس کا صرف اگلا حصہ جو ہوتا ہے مخر ہوتا ہے. دوسرے یہاں پر جو بے پایا جماعت ہے اس بے پایا جماعت میں طرفین المخر یعنی اگلا اور پچھلا دونوں بھی یہاں پر مخر ہوتا ہے. تیسری جماعت جو ہے اس میں بعد المخر ہوتے ہیں. بعد المخر یعنی کہ مرکزینہ کا پچھلا حصہ مخر ہوتا ہے. تو تینوں یہاں پر پائے جاتے ہیں اول المخر طرفین المخر اور بعد المخر فقرے ان میں پائے جاتے ہیں الگ الگ جماعتوں میں. تنفسی گیسوں کا تبادلہ جو ہوتا ہے ان جلتھلیوں میں عموماً جلدی ہوتا ہے یعنی جلد سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ شش اور بوخی کہفہ کے ذریعے بھی تنفس کا عمل واقع ہوتا ہے. بعض لاروا میں عمل تنفس خشیومی تنفس ہوتا ہے یعنی گلز کے ذریعے گلپھڑوں کے ذریعے عمل تنفس ہوتا ہے لاروا میں. اور بالغ میں جلد شش اور بوخی کہفے کے ذریعے اور لاروا میں خشیومی تنفس واقع ہوتا ہے. جلتھلیوں میں دل 3 خانے پر مشتمل ہوتا ہے 2 اذین اور 1 بطین. 3 جوڑی آورتا کمانیں اچھی طرح نمو یافتہ ہوتی ہیں ان میں اور دونوں بابی نظام ان میں پائے جاتے ہیں. بابی نظام جو ہوتے ہیں یہ وریدی کنیکشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جگر بابی وریدی نظام اور ایک ہوتا ہے گرد بابی وریدی نظام. یہ دونوں جو نظام ہوتے ہیں بابی نظام ان میں اچھی طرح نمو یافتہ ہوتے ہیں. خون کے سرخ جسیمیں مرکزے دار ہوتے ہیں. ان جلتھلیوں میں گردے جو ہوتے ہیں یہ میزونیفرک گردے ہوتے ہیں. میزونیفرک گردے جو ہوتے ہیں یہ بالغ مچھلیوں اور جلتھلیوں میں کے جنین میں پائے جانے والے یہ فعالی گردے ہوتے ہیں. تو وسط گردینے ہوتے ہیں میزونیفرک گردے ان میں پائے جاتے ہیں. جلتھلیے جو ہوتے ہیں یوریوٹیلک ہوتے ہیں. یوریوٹیلک یعنی ان میں اخراجی مادہ جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے یوریا کی شکل میں خارج ہوتا ہے اس لیے انہیں یوریوٹیلک کہا جاتا ہے. دماغی جھلیاں جو ہوتی ہیں عموماً دماغ اور نخائی ڈور کے اطراف میں 3 جھلیاں پائی جاتی ہیں لیکن یہاں جلتھلیوں میں 2 جھلیاں پائی جاتی ہیں جن کے نام ہے یہاں پر رقیقہ اور اندرونی جو ہے رقیقہ اور بیرونی جو ہے جافیہ ہوتی ہے. تو دماغی جھلیاں یہاں پر 2 پائی جاتی ہیں رقیقہ اور بیرونی جافیہ ہوتی ہے. دماغی اعصاب جلتھلیوں میں 10 جوڑی موجود ہوتے ہیں. یہاں پر دماغی جھلیاں 2 پائی جاتی ہیں.
میں دہن جو ہوتا ہے کشادہ ہوتا ہے اور دانت جو ہوتے ہیں سردندان ہوتے ہیں. سردندان یعنی دانت جبڑے کی ہڈی کے کنارے پر ہوتے ہیں جس میں گڑھے نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ساختی ہوتے ہیں اور کثیر باری ہوتے ہیں. کثیر باری دانت یعنی دانت قدرتی طور پر کئی دفعہ جھڑتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے دانت نمودار ہوتے ہیں. ان کے درمیانی کان میں ایک ہڈی ہوتی ہے جسے سمعی ستونک کہا جاتا ہے. یہ پائی جاتی ہیں. یہ سمعی ستونک جو ہوتی ہے یہ سلاخ نما چھوٹی ہڈی ہوتی ہے جو آواز کو اندرونی کان میں منتقل کرتی ہے. سمعی ستونک آواز کو اندرونی کان میں منتقل کرتی ہے. یہ پستانیوں کے رکیب سے مشابہ ہوتی ہے جو آواز کو اندرونی کان میں منتقل کرتی ہے. یہ سمعی ستونک موجود ہوتا ہے یہاں پر. اس کے علاوہ ان میں یہاں پر اشکی غدود اور ہائیڈرین غدود پائے جاتے ہیں. یہ اشکی غدود اور ہائیڈرین غدود جو ہوتے ہیں یہ آنکھ سے متعلق ہوتے ہیں. یہ آنکھ سے منسلک غدود ہیں. مختلف حیوانات میں اس کا افراز مختلف ہوتا ہے. چند حیوانات میں زائد لیکریمل غدود کی طرح کام کرتے ہیں اور جھپک جھلی کو رگڑ سے محفوظ رکھتے ہیں. ہائیڈرین غدود اور اشکی غدود جو ہوتے ہیں یہ ان میں پائے جاتے ہیں. جلتھلیوں کی مثال یہاں پر مینڈک دیکھیں گے. مینڈک کا جسم جو ہوتا ہے یہ سر اور دھڑ میں منقسم ہوتا ہے. گردن اور دم یہاں پر غیر موجود ہوتی ہیں. اس کی جو تھوتنی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جوڑ بیرونی نتنے پائے جاتے ہیں. آنکھیں بڑی اور باہر کی جانب نکلی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ جھپک جھلی کے ذریعے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. یہ جھپک جھلی جو ہوتی ہے پانی میں ان جلتھلیے اس مینڈک کی آنکھ کی حفاظت کرتی ہے. اس آنکھ کے پیچھے ایک تبل جھلی موجود ہوتی ہے. اس تبل جھلی کا فعل کیا ہوتا ہے؟ یہ صوتی اشاروں یا آواز کی لہروں کو حاصل کرتی ہے. اگلے اور پچھلے جوارے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ فعل کیا ہے اگلے اور پچھلے جواروں کا؟ اگلے اور پچھلے جوارے جو ہوتے ہیں یہ تیرنے، چلنے، پھدکنے اور گڑھے کھودنے میں مددگار ہوتے ہیں. پچھلے جوارے جو ہوتے ہیں یہ ان میں 5 انگشت ہوتے ہیں اور اگلے جوارے کی بنسبت یہ بڑے ہوتے ہیں جبکہ اگلے جوارے میں 4 انگشت موجود ہوتے ہیں. پیر میں جھلی دار انگلیاں ہوتی ہیں اور جھلی تیرنے میں مددگار ہوتی ہیں. مینڈک میں صنفی 2 شکلیت کا اظہار ہوتا ہے. نرم مینڈک صوتی تھیلیوں اور اگلے جارے کی پہلی انگلی پر موجود سنجوگ گدی کے ذریعے شناخت کیے جاتے ہیں. اس طرح ان میں صنفی 2 شکلیت پائی جاتی ہیں. صنف علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں مینڈک میں. مینڈک میں گرما خوابی اور سرما خوابی کی خصوصیات پائی جاتی ہے. گرما خوابی اور سرما خوابی کی خصوصیات ان میں موجود ہوتی ہیں. یہ مینڈک گرمی سے بچنے کے لیے نرم اور گیلی کیچڑ میں چلے جاتے ہیں تاکہ خراب موسم سے محفوظ رہ سکے. تو گرما کے زمانے میں ان کا غیر فعال ہو جانا گرما خوابی کہلاتا ہے. اسی طرح سرما کے موسم میں ان کا غیر فعال ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ سرما خوابی کہلاتا ہے. اس دوران یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گلائکوجن اور چربی کے ذخیرے پر انحصار کرتے ہیں. جو گلائکوجن موجود ہوتا ہے اور جسم میں جو چربی ہوتی ہے اس کو یہ غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور عمل تنفس جو ہوتا ہے جلد کے ذریعے واقع ہوتا ہے. کیموفلیج کی صلاحیت بھی ہوتی ہے ان کے اندر. کیموفلیج یعنی مینڈک اپنے دشمنوں کے ذریعے آسانی سے نہیں پہچانے جاتے ہیں. کیونکہ یہ اطراف کے ماحول کے لحاظ سے اپنی جلد کی رنگت میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. یعنی حفاظتی رنگت کا پیدا کرنا جو ہوتا ہے اسے کیموفلیج کہتے ہیں. حفاظتی رنگت کا پیدا کرنا دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اپنے ماحول کے لحاظ سے اپنی جلد کی رنگت میں تبدیلی پیدا کرنا یہ کیموفلیج کہلاتا ہے. مینڈک کا جسم کسی قدر تکلا نما یا اسپنڈل شیپ ہوتا ہے. یہ ظہری بطری جانب سے کسی قدر چپٹا ہوتا ہے. مینڈک کی جلد جو ہوتی ہے پتلی، غیر چھلکے دار اور گیلی ہوتی ہے. یہاں پر جسم کے ظہری حصے کا رنگ زیتونی سبز ہوتا ہے جس پر بے ترتیب گہرے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں ظہری جانب میں، اور بطنی حصے کا مکمل جلد کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے. مینڈک کبھی بھی پانی نہیں پیتا بلکہ اپنی جلد کے ذریعے اس کو جذب کر لیتا ہے. مینڈک کا ہضمی نظام دیکھیں گے. ہضمی نظام جو ہوتا ہے یہ غذائی نالی اور ہضمی غدود پر مشتمل ہوتا ہے. غذائی نالی
اور ہضمی غدود، ان دونوں پر ہضمی نظام مشتمل ہوتا ہے۔ میندک کی جو ہضمی نالی ہوتی ہیں یہ چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ گوشت خور ہوتے ہیں۔ میندک گوشت خور ہوتے ہیں اس لیے ان کی ہضمی نالی جو ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے۔ ہضمی نظام ہضمی نالی اور ہضمی غدود پر مشتمل ہوتا ہے۔ غذائی نالی جو ہوتی ہے اس کی ابتدا دہن سے ہوتی ہے۔ دہن بوخی کیفے میں کھلتا ہے، بوخی کیفہ معدے میں کھلتا ہے، معدہ یہ پچھلی جانب چھوٹی آنت میں کھلتا ہے، چھوٹی آنت یہ بڑی آنت میں کھلتی ہے، بڑی آنت مبرز کے ذریعے موری میں کھلتی ہے۔ منہ چوڑا اور نیم بیضوی ہوتا ہے، منہ اوپری اور نچلے جبڑوں کے ذریعے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اوپری جبڑے جو ہوتے ہیں اس کے حاشیے پر دانت موجود ہوتے ہیں۔ یہ منہ جو ہوتا ہے اندر بوخی کیفے میں کھلتا ہے۔ بوخی کیفے میں زبان موجود ہوتی ہے، جو زبان یہاں موجود ہوتی ہے وہ دو شاخہ زبان ہوتی ہے۔ اس دو شاخہ زبان کا ابتدائی سرا جو ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور آخری سرا جو ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے۔ یہاں پر بوخی کیفہ جو ہوتا ہے یہ بوخی کیفہ آگے کی جانب معدے میں کھلتا ہے۔ معدہ جو ہوتا ہے چوڑا تھیلی نما ہوتا ہے، معدے کی دیوار موٹی ہوتی ہے۔ معدہ جسمی کیفے کے بائیں جانب موجود ہوتا ہے۔ اس معدے کے اگلی حصے پر قلبی آسرہ ہوتا ہے اور پچھلے حصے پر حاجبی آسرہ ہوتا ہے یا کھلمندن کہیں گے۔ معدے کا جو حاجبی آسرہ ہوتا ہے یہ چھوٹی آنت کے اثنائے عشرہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ معدہ جو ہوتا ہے یہ غذا کا ذخیرہ کرنے والا اور ہاضمہ کرنے والا عضو ہوتا ہے، یہ جسمی کیفے کے بائیں جانب پایا جاتا ہے۔ معدہ جو ہوتا ہے یہ آگے کی جانب چھوٹی آنت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت قریبی اثنائے عشری اور بعیدی ایلیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اثنائے عشری اور ایلیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایلیم جو ہوتا ہے چھوٹی آنت کا پچھلا حصہ یہ معائے مستقیم میں کھلتا ہے۔ معائے مستقیم بڑی آنت بھی کہلاتی ہے۔ چھوٹی آنت کا جو بعیدی ایلیم جو ہوتا ہے یہ معائے مستقیم میں کھلتا ہے۔ معائے مستقیم کو بڑی آنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معائے مستقیم جو ہوتا ہے چھوٹی چوڑی ندی ہے جو مبرز کے ذریعے موری میں کھلتی ہے۔ معائے مستقیم یا بڑی آنت جو ہوتی ہے یہ مبرز کے ذریعے موری میں کھلتی ہے۔ مبرز جو ہوتا ہے مبرز کی مبرزی آسرے کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے۔ آسرہ یا کھلمندن ہوتا ہے مبرز کے پاس، وہاں پر اس آسرے کے ذریعے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ مبرز کے بعد یہاں پر موری موجود ہوتی ہے جو ایک چھوٹا خانہ یا تھیلی ہے جو ہضمی اور بولی تناسلی نظام کے لیے راہداری فراہم کرتا ہے۔ موری ہضمی اور بولی تناسلی نظام کے لیے راہداری فراہم کرتا ہے جو روزن کے ذریعے باہر کھلتی ہے۔ ہضمی غذائی نالی کے بعد اب یہاں پر ہضمی نظام دوسرا کس پہ مشتمل ہوتا ہے؟ ہضمی غدود پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہضمی غدود یہاں پر تین اہم ہضمی غدود ہیں۔ نمبر 1 ہے معدہ، معدے سے معدئی رس کا افراز ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جگر، جگر یہ سب سے بڑا غدود ہے، جگر سے پت رس کا افراز ہوتا ہے۔ یہ پت رس جو ہوتا ہے یہ گال بلیڈر میں یا پتے میں جمع ہوتا ہے۔ اس پت رس میں خامیرے موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن نمک اور دانے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا غدود ہے یہاں پر لبلبہ۔ لبلبہ جو ہوتا ہے یہ لبلبی رس کا افراز کرتا ہے۔ یہ لبلبہ جو ہوتا ہے یہ لاما اور مخلوط غدود ہے۔ مخلوط غدود یعنی کہ اس کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے، آدھا حصہ جو ہوتا ہے درو افرازی ہوتا ہے اور آدھا جو ہوتا ہے برو افرازی حصہ۔ لبلبہ درو افرازی اور برو افرازی دونوں قسم کا ہوتا ہے، اس لیے اسے مخلوط غدود کہتے ہیں۔ درو افرازی غدود یعنی بے خناتی غدود جو ہوتے ہیں تو اسے درو افرازی غدود کہتے ہیں۔ تو یہ درو افرازی اور برو افرازی غدود دونوں قسم کا ہوتا ہے، اس لیے اسے مخلوط غدود کہتے ہیں۔ یہ معدے اور اثنائے عشرہ یعنی چھوٹی آنت کا جو پہلا حصہ ہے اثنائے عشرہ، تو معدے اور اثنائے عشرہ کے درمیان میں یہ لبلبہ موجود ہوتا ہے، اس سے لبلبی رس کا افراز ہوتا ہے۔ غذا حاصل کرنا اور ہضم کرنا دیکھیں گے کہ حاصل کرنا اور ہضم کرنے کا عمل کس طرح ہوتا ہے۔ جب زبان سے غذا حاصل کی جاتی ہے تو تب معدے میں ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے۔
میدے میں جانے کے بعد ہاضمے کا عمل جو ہوتا ہے معدے کے خامروں اور HCl جو معدے میں موجود ہوتا ہے اس کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پر اس ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جزوی طور پر جو ہضم شدہ غذا ہوتی ہے ترشحی غذا اسے کیمیوس یا قائم کہا جاتا ہے۔ یہاں کیمیوس جو ہوتی ہیں معدے کا جو پچھلا حاجبی حصہ ہوتا ہے اس سے گزرتے ہوئے آنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیمیوس معدے کے جو حاجبی حصہ ہے اس سے گزرتے ہوئے آنت میں چھوٹی آنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ آنت میں کیا ہوتا ہے پت رس جو ہوتا ہے، پتے سے پت رس جو ہوتا ہے بائل جسے کہتے ہیں، جگر سے جو پت رس کا افراز ہوتا ہے جو پتے میں جمع رہتا ہے، یہ پت رس آنت میں داخل ہوتا ہے۔ لبلبے سے لبلبی رس داخل ہوتا ہے اور آنتی رس جو ہوتا ہے یہ یہاں پر اچھی طرح ملتے ہیں۔ ان تینوں رس کی وجہ سے یہاں پر ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ پت رس جو ہوتا ہے یہ غذا میں موجود چربی کی شیرہ سازی کرتا ہے۔ پت رس بائل جوس یہ چربی کی شیرہ سازی کرتا ہے۔ لبلبی رس اور آنتی رس، لبلبے سے نکلنے والا لبلبی رس جو آنت میں داخل ہوتا ہے اور آنت کا جو آنتی رس ہوتا ہے یہ غذا میں موجود کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربیوں کا مکمل ہاضمہ کرتے ہیں۔ یہاں پر لبلبی رس اور آنتی رس جو ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین اور چربیوں کا مکمل ہاضمہ کرتے ہیں۔ پت رس جو ہوتا ہے یہ چربی کی شیرہ سازی کرتا ہے، غذا میں موجود چربی کی شیرہ سازی کرتا ہے۔ اب جو ہضم شدہ غذا ہوتی ہے اس کا ولائی کے ذریعے انجذاب ہوتا ہے۔ آنت کی دیوار میں چھوٹے چھوٹے انگلی نما ابھار ہوتے ہیں، انگشت نما ابھار ہوتے ہیں جسے ولائی کہا جاتا ہے۔ یہ ولائی کیا کرتے ہیں ہضم شدہ غذا کا انجذاب کرتے ہیں۔ جو غیر ہضم شدہ ناکارہ ٹھوس مادے ہوتے ہیں وہ ریکٹم یا بڑی آنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ریکٹم سے پھر یہ مبرس کے ذریعے موری کے ذریعے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر غذا کا ہضم کرنا جو ہوتا ہے پت رس، لبلبی رس اور آنتی رس کے ملنے سے یہاں پر چربی کی شیرہ سازی ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کا مکمل ہاضمہ ہوتا ہے۔ ہضم شدہ غذا جو ہوتی ہے وہ ولائی کے ذریعے ان کا انجذاب عمل میں آتا ہے اور غیر ہضم شدہ غذا جو ہوتی ہیں وہ ریکٹم میں داخل ہوتے ہیں، پھر ریکٹم سے مبرس کے ذریعے وہ موری کے ذریعے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح میندک کا ہضمی نظام ہضمی نالی اور ہضمی غدود پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہضمی نالی دہن سے بوخی کیفہ، بوخی کیفے سے میدا چھوٹی آنت، بڑی آنت اور موری یہ ہضمی نالی ہے۔ اور ہضمی غدود کون سے ہوتے ہیں؟ ہضمی غدود 3 ہیں یہاں پر۔ میدے کے ہضمی غدود جو کہ میدے رس کا افراز کرتے ہیں، جگر پت رس کا افراز کرتا ہے جو پتے میں جمع ہوتا ہے۔ تیسرا غدود ہے لبلبا جو ہوتا ہے یہ مخلوط غدود ہوتا ہے، یہ لبلبی رس کا افراز کرتا ہے۔ لبلبا کہاں موجود ہوتا ہے؟ میدا اور اثناء عشرہ کے درمیان میں یہ لبلبا پایا جاتا ہے۔ مینڈک کا تنفسی نظام، مینڈک 3 طرح کی تنفسی سطحوں کا استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1 ہے جلد، نمبر 2 ہے بوخی کیفہ اور نمبر 3 ہے پھیپھڑے۔ پھیپھڑے لنگس یا شش کا استعمال کرتے ہیں۔ مینڈک 3 تنفسی سطحوں کا استعمال کرتے ہیں، جلد، بوخی کیفہ اور پھیپھڑے۔ یہاں پر ششی تنفس دیکھیں گے سب سے پہلے۔ جب مینڈک زمین پر ہوتا ہے تو پھیپھڑوں کے ذریعے تنفس واقع ہوتا ہے۔ پھیپھڑے گلابی رنگ کے انتہائی وائی اور تھیلی نما اعضاء ہوتے ہیں۔ ششی تنفس کے دوران بوخی کیفہ دباؤ پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس طرح مینڈک جب زمین پر ہوتا ہے تو پھیپھڑوں کے ذریعے تنفس واقع ہوتی ہے اور ششی تنفس کے دوران جو بوخی کیفہ ہوتا ہے یہ دباؤ پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔ بوخی کیفے کی سطح جو ہوتی ہے یہاں پر بلند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہوا زور سے طاقت کے ساتھ بوخی کیفے کے ذریعے گلوٹس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے بعد یہاں پر گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے۔ گیسوں کے تبادلے کے بعد بوخی کیفے کا فرش نیچے ہو جاتا ہے۔ جب گیسوں کے تبادلے کے بعد کیا ہوتا ہے بوخی کیفے کا فرش جو ہوتا ہے نیچے ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں سے ہوا بوخی کیفے اور بیرونی نتنوں کے ذریعے باہر چلے جاتی ہے۔ جب ہوا اندر جاتی ہے تب
बोखी कहवे की सतह जो होती है बुलंद होती है तब हवा फेफड़ों में अंदर दाखिल होती है, और जब बोखी कहवे का फर्श नीचे हो जाता है तब हवा फेफड़ों से हवा जो होती है बोखी कहवे और बैरूनी नथनों के ज़रिए बाहर चली जाती है। इसके बाद जिल्दी तनफ़ुस यानी जिल्द के ज़रिए जो तनफ़ुस होता है, ये तीनों अक़साम में सबसे अहम क़स्म है। मेंढक की जिल्द जो होती है गैर छिलकेदार जिल्द होती है, मरतूब होती है। जिल्द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सरायत पजीर होती है। जिस्मानी सतह पर पाई जाने वाली जो रुतूबत की परत में ऑक्सीजन हल होकर खून की शीरियात में कार्बन डाइऑक्साइड के बदल में नुफूस करती है। ऑक्सीजन खून की शीरियात में कार्बन डाइऑक्साइड के बदल में नुफूस करती है। जिल्दी तनफ़ुस के लिए जिल्द का मरतूब रहना ज़रूरी होता है। जिल्दी तनफ़ुस ये तीनों अक़साम में सबसे अहम है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेंढक की जो जिल्द होती है सरायत पजीर होती है। जिस्मानी सतह पर पाए जाने वाली रुतूबत की जो परत होती है उसमें ऑक्सीजन हल होकर खून की शीरियात में कार्बन डाइऑक्साइड के बदल में नुफूस करती है। यहाँ पर जिल्दी तनफ़ुस के लिए जिल्द का मरतूब रहना ज़रूरी होता है। बोखी तनफ़ुस देखेंगे। बोखी कहवे की मखाती अस्तरकारी के ज़रिए जो अमल तनफ़ुस होगा मेंढक का, उसे बोखी तनफ़ुस कहते हैं। मेंढक जब ज़मीन पर होता है तो तनफ़ुसी गैसों का तबादला जिल्द और शिश के अलावा बोखी कहवे की मरतूब वाई अस्तरकारी से भी होता है। मेंढक के दौरान खून का निज़ाम देखेंगे। दौरान खून का निज़ाम जो होता है मेंढक का दिल, खून की नालियों और खून पर मुश्तमिल होता है। दिल, खून की नालियों और खून पर मुश्तमिल होता है। दिल जो होता है ये एक उज़ली अज़ू है जो जिस्मी कहवे के ऊपरी हिस्से में मौजूद होता है। दिल में दो अलहदा उज़ैन होते हैं और एक वाहिद गैर मुनक़सिम बुतैन होता है। दो उज़ैन और एक बुतैन यहाँ पर मौजूद होता है। मेंढक के दिल के अतराफ़ में दोहरी परत पर मुश्तमिल एक ग़िलाफ़ होता है जिसे गर्द क़ल्बी ग़िलाफ़ कहा जाता है। ज़ोहरी सतह पर दिल के एक मुसल्लस नुमा खाना होता है जो वरीदी जोफ़ कहलाता है। ये खून को 3 जोफ़ी वरीदों से हासिल करता है। 3 जोफ़ी वरीदे जो हैं दाएं केवल प्री केवल और बाएं प्री केवल एक है और तीसरा है पोस्ट प्री केवल। ये 3 जोफ़ी वरीदों से खून को हासिल करता है। ये खाना जो होता है सीधे उज़ैन से जोड़ता है और ये खून को 3 जोफ़ी वरीदों से हासिल करता है। 3 शीरियानी आवर्ता कमानें यहाँ पर मौजूद है। कौन सी है? शबाती शीरियान, निज़ामी शीरियान और शिशी जिल्दी शीरियान। 3 शीरियानी आवर्ता कमानें शबाती शीरियान, निज़ामी शीरियान और शिशी जिल्दी शीरियान है। खून जिस्म के तमाम हिस्सों को इन 3 शीरियानों के ज़रिए तक़सीम किया जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खून जो 3 अहम वरीदे जो हैं यहाँ पर हमने ऊपर देखे थे दाएं राइट प्री केवल और लेफ़्ट प्री केवल और पोस्ट केवल, इन 3 वरीदों के ज़रिए खून जमा किया जाता है और मुनक़सिम तक़सीम किसके ज़रिए किया जाता है? इन 3 शीरियानी आवर्ता कमानें जो शबाती शीरियान, निज़ामी और शिशी जिल्दी शीरियान के ज़रिए तक़सीम किया गया। मेंढक का खून जो होता है ये प्लाज्मा और खलियात पर मुश्तमिल होता है। खून के खलियात कौन से होते हैं? यहाँ पर एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट यानी कि सुर्ख खलिए, ल्यूकोसाइट यानी कि सफ़ेद खलिए और थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं ये खून के इंजमात में मदद करते हैं यानी खून के बहने को रोकने में मदद करते हैं। यहाँ पर सुर्ख खलिए आरबीसी जो होते हैं ये मरकज़ेदार होते हैं। सफ़ेद जसीमे जो होते हैं ये भी मरकज़ेदार होते हैं। ये अमीबाई खलिए हैं जो दफ़ा में मदद करते हैं। सफ़ेद जसीमे जो होते हैं WBCs ये मरकज़ेदार होते हैं, अमीबाई खलिए होते हैं और ये हिफाजत करते हैं, दफ़ा में मददगार होते हैं। और सुर्ख खलिए जो होते हैं ये भी मरकज़ेदार होते हैं। दौरान खून के निज़ाम के अलावा मेंढक में लम्फी निज़ाम भी होता है। ये लम्फी निज़ाम जो होता है लम्फी नालियों और लम्फी नोड पर मुश्तमिल होता है। लम्फ जो होता है खून से मुख्तलिफ होता है। इसमें सुर्ख जसीमे मौजूद नहीं होते, इसमें आरबीसी गैर मौजूद होते हैं लेकिन बास प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। लम्फी निज़ाम किसे कहा जाता है? दिल से खून शीरियान के ज़रिए उसके टारगेट ऑर्गन तक जाता है, उसके टिश्यू तक जाता है, टारगेट ऑर्गन तक जाता है। उस ऑर्गन में जाने के बाद शीरियात में वहाँ पर खून के जो अज्जा होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये शीरियात आगे की जानिब शीरियात से कुछ अज्जा जो रहते हैं वहाँ पर रह जाते हैं।
شیریات کس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں؟ ورید سے جڑے ہوئے رہتے ہیں. کچھ اجزاء ورید کے ذریعے واپس چلے جاتے ہیں. تو شیریات میں جو اجزاء واپس بچ جاتے ہیں وہ لمفی نظام کے ذریعے ورید تک پہنچتے ہیں. لمفی نظام کہاں پر جڑتا ہے؟ لمفی نظام جا کر ورید سے جڑتا ہے. تو کچھ شیریات میں جو اجزاء بچ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، وہ اجزاء لمفی نظام کے ذریعے وریدی نظام میں پہنچائے جاتے ہیں. تو یہ لمفی نظام مینڈک میں موجود ہوتا ہے جو کہ لمفی نالیوں اور لمفی نوڈ پر مشتمل ہوتا ہے. لمف جو ہوتا ہے یہ خون سے مختلف ہوتا ہے. اس میں RBC غیر موجود ہوتے ہیں لیکن بعض پروٹین اس میں موجود ہوتے ہیں.